تو خان صاحب نے اپنے صفائی میں یہ باتیں کی ہے عدالت کو، اور لاسٹ میں جو پوائنٹ عمران خان نے بولا ہے اس پوائنٹ پر حکومت حیران اور پریشان ہوئی، ججز حیران ہو گئے، اور جج کو جو بات سامنے رکھی گئی اس پر عمران خان کا پتہ چلا، اور عمران خان کے اس توشہخانہ کیس میں نااہل ہونا تھا، اور بڑے چانسز تھے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ آخری گیند تک لڑوں گا۔ اس نے جو آخری ٹائم میں پتہ کھیلا، ایک شخص کو اس کیس پہ انوالو کر دیا، اس کو گواہ بنا دیا کہ یہ بندہ گواہ ہے، اس سے پوچھ گچھ کی جائے کہ توشہخانہ کی گھڑی میرے پاس کہاں سے آئی، تحائف مجھے اس نے پیش کیے۔ اس پر جج ہکا بکا رہ گئے اور کیس 14 اگست تک ملتوی کر دیا۔ ابھی یہاں پہ دوسری بات آپ دوستوں سے کرنا چاہوں گا کہ مریم نواز دبئی میں موجود ہوتی ہے، جیسا کہ نگران وزیر اعظم کی آج کل پاکستان میں بات چل رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے حکومت نے جو نام بھی مختص کیے اس پر اتفاق رائے نہیں ہوا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا دبئی سے پاکستان آ جاتی ہے، پاکستان آتی ہے اور ایک ٹویٹ کر کے منظر عام سے غائب ہو جاتی ہے۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا کھچڑی مریم نواز سے پکائی جا رہی ہے؟ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مریم نواز پھر کچھ پلان کرنے جا رہی ہے۔ مریم نواز کے خفیہ ملاقاتیں پارٹی کے اہم رہنماؤں سے ہوئی ہے، اور آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور مینشن کرنا چاہوں گا کہ پیپل پارٹی اور مولانا صاحب کی آپس میں پڈا ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب اور پیپل پارٹی کے آپس میں پڈا ہو گیا ہے، اور 5 نام الیکشن کمیشن نے وہ نام دیے جس پر حکومت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس میں 2 نام میرے ذہن میں ہیں، آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، شمشاد اختر، شیخ حفیظ اور رضا باکر صاحب، اور سنگو جو ہمارے پہلے وزیر اعظم بنے تھے، نگران وزیر اعظم، یہ سب کے نام الیکشن نے بتائے ہیں۔ اس پر ایک نام حکومت کو سلیکٹ کرنا ہوگا نگران وزیر اعظم کے لیے۔ اسی پہ آگے کیا ہونے والا ہے اس پر بات چیت کریں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ، اور اپنے میزبان محمد حامد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔